اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صدق الله العظيم۔ تمام بھائی محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم ولن یذیک رسول اللہ جاہک بی اذا الکریم تجلی باسم منتقمی رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار غبار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد، معزز محتشم علماء اکرام، دیگر حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہانہ درس قرآن مجید کے سلسلے میں آج کا پروگرام ہے جس میں ہمیں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آج کے اس پروگرام کے موقع پر قبلہ شاہ صاحب کے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایصال ثواب کے حوالے سے سالانہ پروگرام بھی ہے۔ انہوں نے اس سلسلے کو درس قرآن کے ساتھ ہی جوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نور قرآن کا صدقہ ان کے والد محترم کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور رب ذوالجلال ان کی آخرت کی ساری منزلیں آسان فرمائے۔ محتشم سامعین، جن حضرات کو درس کے اندر آنے کا مسلسل شرف حاصل رہتا ہے، وہ حضرات سمجھتے ہیں قرآن مقدس کی تفسیر کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے رہے، کچھ عرصہ وہ سلسلہ رکا رہا، کچھ مناسبتوں کے تحت ہم نے دیگر موضوعات پر گفتگو کی۔ آج اللہ کے فضل سے پھر ہم واپس اپنے اصلی موضوع کی طرف جا رہے ہیں۔ قرآن مقدس کی سورہ بقرہ کی آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ میرا ارادہ ہے کہ میں اسی کے ضمن میں جو کچھ بھی قرآن سے ملا وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو پھر سن کر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ غور سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، کہ ان منافقوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص گھپ اندھیرے میں بیٹھا آگ جلاتا ہے، کس واسطے کہ مجھے کچھ روشنی مل جائے، میں اندھیرے میں ہوں مجھے کچھ اجالا مل جائے۔ اپنی راہ کو دریافت کرنے کے لیے آگ جلائی تاکہ میں اس آگ کی روشنی میں کچھ نہ کچھ راہ پا لوں۔ کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ، جب آگ خوب روشن ہو گئی اور اس کا اردا گرد خوب روشن ہو گیا، ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات، فرمایا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ان کے نور کو ختم کر دیتا ہے اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیتا ہے۔ اس وقت لا یبصرون کہ ان کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ یہ ایک مثال بیان کی اللہ رب العزت نے، تھوڑی وضاحت سے عرض کروں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔
مدینہ شریف میں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور کی مخالف پارٹی جو دشمنوں کی پارٹی تھی، انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اوپن آ کر سامنے آ کر تو ان کی مخالفت نہیں کر سکتے، کہ مخالفت کریں گے تو ہم نقصان ہی اٹھائیں گے، ان کی ظاہری طور پہ مخالفت ہم کر نہیں سکتے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ ایسے کرو، ظاہری طور پہ ان کے ساتھ مل جاؤ، اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ رکھو، نمازیں ان کے ساتھ پڑھو، کلمے ان کے ساتھ پڑھو، رہو ان کے ساتھ، لیکن اندر خانے میں ان کی جڑیں کاٹو اور ان کو نقصان پہنچاؤ۔ یہ طبقہ مدینہ شریف میں تھا، اور اس طبقے کو قرآن نے منافق کہا کہ منافق وہ لوگ تھے جو زبان کے کچھ تھے، اندر کے کچھ تھے، زبان سے کلمہ بھی پڑھتے تھے، ظاہری طور پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، سرکار کے ساتھ جا کے جنگ کے میدانوں میں جہاد بھی کرتے تھے، سرکار کے درس قرآن میں، درس حدیث میں بھی بیٹھ جایا کرتے تھے، لیکن اندر سے ان کے ارادے یہ ہوتے تھے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں۔ رب ذوالجلال جس کو اپنے محبوب سے بہت ہی زیادہ محبت ہے، اور رب کی وہ ذات جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہی اپنے یار کی خاطر ہے، جب اس رب نے دیکھا جس سے کوئی دل کا خیال بھی چھپ نہیں سکتا، جس کے سامنے سے دلوں کے ارادے جو ہے پوشیدہ نہیں رہ سکتے، اس رب نے دیکھا کہ یہ ٹولہ میرے نبی کو نقصان پہنچانے کے لیے سازش کرنے والا ہے، اللہ نے قرآن کی متعدد آیات کے اندر بار بار ان کا پردہ چاک کیا، پردہ فاش کیا، اور واضح کر دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو میرے نبی علیہ السلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور یہ وہ طبقہ ہے کہ جن کی نہ دنیا بن پائے گی نہ ہی ان کی آخرت بن پائے گی، یہ دنیا پہ بھی خسارے میں رہیں گے، آخرت میں بھی گھاٹے میں رہیں گے۔ رب ذوالجلال نے کئی آیات میں بیان کیا۔ آج کے موضوع میں جس آیت کو ہم نے پڑھا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حالت کو یوں بیان کیا، فرمایا جیسے کوئی شخص جنگل بیابان میں ہو اور رات سخت اندھیری ہو جائے، اب اسے اپنا راستہ ڈھونڈنے کے لیے لائٹ کی ضرورت ہے، وہ شخص اس لائٹ کی لیے آگ جلاتا ہے کہ آگ روشن ہو جائے تو مجھے راستہ مل جائے۔ فرمایا جس وقت آگ جلا چکا، سارا ماحول روشن ہو چکا، اور اس نے ظاہری طور پہ راستہ دیکھ لیا کہ میرا یہ راستہ ادھر کو جاتا ہے، یہ روڈ ادھر کو جاتا ہے، راستے کو پہچان لیا، جب چلنا چاہا اللہ نے ساری آگ کو ختم کر دیا، نور بجھا دیا، دوبارہ اندھیرا آ گیا۔ جس وقت دوبارہ اندھیرا آیا تو اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، وہ جیسے حیران و سرگرداں ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا کہ اب میں جاؤں تو کہاں جاؤں۔ فرمایا منافقوں کا حال بھی یہ ہے کہ دنیا میں انہوں نے آگ تو جلائی، نور اپنایا، وہ آگ کیا تھی، وہ نور کیا تھا، کلمہ شریف انہوں نے پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے، حضور کے ساتھ رہے، اس نور کا ان کو ظاہری طور پہ وقتی فائدہ ہوا کہ مسلمانوں نے ان کو کافر سمجھ کر ان کے خلاف جہاد نہیں کیا، یہ مسلمانوں کی جہاد کی تلوار سے بچے رہے، لیکن کتنا دیر یہ کام رہے گا؟ اللہ فرماتا ہے جس وقت موت آئے گی تو گویا کہ ان کا سارا نور ختم ہو جائے گا، قبر میں جائیں گے تو کلمے والا نور ان کے پاس نہیں ہوگا، قبر ان کی اندھیری ہو جائے گی۔ دوسری طرف مومن ہے تو مومن کی کیا مثال ہے، مومن کا کیا انداز ہے؟ مومن جس نے کلمہ سچے دل سے پڑھا، سچے دل سے پڑھا، عقیدے سے بھی پڑھا، عقیدت سے بھی پڑھا، محبت سے پڑھا، اور صرف زبان سے نہیں دل سے پڑھا، اس شخص کو یہ کلمہ دنیا میں بھی نور عطا فرماتا ہے، قبر میں بھی نور عطا فرماتا ہے، اور بروز حشر بھی نور عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ کی مجلس تھی، بات چلی قیامت کے دن شفاعت کرنے کی، اور حوض کوثر کی بات چلی۔ حوض کوثر وہ قیامت کے دن کی سبیل کہ جس وقت لوگ پیاسے ہوں گے اور پیاس سے زبانیں باہر نکل آئیں گی، اس وقت ایک سبیل لگی ہوگی جس سبیل سے جو ہے گلاس بھر بھر کے اور پیالے بھر بھر کے جو سبیل سے پانی پلائیں گے وہ رب کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ یہ حوض کوثر کی سبیل کی قدر آپ سمجھ سکتے ہیں، جس وقت سفر میں انسان ہو، سخت دھوپ ہو اور گرمی کی شدت کی وجہ سے انسان کو پیاس لگی ہوئی ہو، بندہ ڈھونڈتا ہے کوئی پانی بیچنے والا ہو یا سڑک کے کنارے کوئی نلکا لگا ہو تاکہ میں اپنی پیاس بجھا سکوں۔ اسی طرح بروز قیامت سخت گرمی میں جس وقت لوگوں کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہوں گی
قیامت کے دن اللہ کے نبی حوض کوثر کی سبیل اپنے امتیوں کو پلا رہے ہوں گے۔ سرکار نے حوض کوثر کی سبیل کا ذکر کیا۔ اب صحابہ نے بڑا پیارا سوال کیا، جستجو والا سوال کیا۔ ظاہری طور پہ بنتا بھی ہے سوال کہ جس وقت سرکار نے فرمایا سبیل لگی ہوگی اور میں پیالے بھر بھر کے امت کو پلا رہا ہوں گا، اب اس مقام پر کتنے لوگ ہوں گے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ کوئی 50-60 کا مجمع تو نہیں نہ ہوگا، 100-200 بندہ تو نہیں نہ ہوگا، 1000-5000 افراد تو نہیں ہوگے، لاکھوں کی تعداد بھی نہیں ہوگی، کروڑوں بھی نہیں ہوں گے، پتہ نہیں کتنے کھربوں لوگ ہوں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنی بھی مخلوق ہوگی ساری کی ساری میدان حشر میں جمع ہوگی، سارے کے سارے اس انتظار میں ہوں گے کہ ہم جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر جو ہے پانی لیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پانی پلائیں، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی طلب کر رہے ہوں گے۔ اس وقت صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، توجہ کیجئے وہ معاملہ سیٹ ہو جائے گا۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، کھربوں کے مجمع میں جس وقت اتنی خلقت ہوگی ہمیں پہچانو گے کیسے؟ اب سمجھ آ رہی ہے نا بات آپ کو؟ اتنے بڑے مجمع میں سرکار نے فرمایا اپنوں کو میں پلاؤں گا اور جو میرے نہیں ہوں گے ان کے حوض کوثر سے دھتکار دیا جائے گا، ان کو سبیل سے پانی نہیں ملے گا۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ، اتنے بڑے مجمع میں آپ اپنوں کو پہچانیں گے کیسے؟ کیسے پتا چلے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کہ یہ تمہارے ہیں، اور یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ آپ کے نہیں ہیں؟ جواب سننا اور قسمت پہ رشک کرنا کہ رب کی مہربانی جس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور مسلمان ہونے کے بعد اس کا فضل و کرم کہ اپنے نبی علیہ السلام کا امتی بھی بنایا ہے۔ دیکھو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میں تمہیں پہچانوں گا کیسے؟ فرمایا لکم سیما لیست لاحد من غیرکم، فرمایا میرے صحابہ، میرے غلاموں، میرے امتیوں، قیامت کے دن تمہیں رب ایک خاص نشانی دے گا جو بڑے محشر کے مجمع میں کسی اور کی نہیں ہوگی، صرف میرے امتیوں کو رب نشانی عطا فرمائے گا۔ اب سننا توجہ سے، وہ نشانی کیا ہوگی؟ سمجھانے کا انداز حضور پہ ختم ہے، جیسا سمجھانا حضور جانتے ہیں ایسا کوئی نہیں سمجھا سکتا، کسی سکالر کی سوچ بھی اس گہرائی تک نہیں پہنچ سکتی جس معنی خیز گفتگو سے میرے محبوب علیہ السلام اپنی امت کو سمجھاتے ہیں۔ کیسے سمجھایا؟ فرمایا صحابہ یہ بتاؤ، ایک شخص نے گھوڑے پال رکھے ہوں اور اس کے گھوڑوں میں سے کچھ گھوڑے ہوں جن کا پورا وجود سیاہ ہو، سارے کے سارے کالے ہی ہوں، اور فرمایا کچھ گھوڑے ایسے ہوں جن کے پاؤں اور ہاتھ والی جگہ سفید ہو، ماتھے والی جگہ پہ بھی سفیدی ہو، ان کے منہ والے جو بال ہیں وہ بھی بالکل سفید ہوں، ایک طرف فل سیاہ گھوڑے اور ایک طرف وہ جن کے ان مقامات پہ سفیدی ہوگی۔ سرکار نے فرمایا صحابہ یہ تو بتاؤ، لاکھوں اربوں کھربوں گھوڑوں میں سے وہ یہ سفید نشان والے گھوڑوں کو اسے پہچاننا پڑے تو اسے کوئی مشکل ہوگا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کوئی مشکل نہیں ہوگا، ایک طرف سارے سیاہ، ایک طرف وہ جن کے بدن پہ یہ سفید سفید نشان ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا پھر صحابہ سنو، انتم غر محجلون بآثار الوضوء یوم القیامت، فرمایا قیامت کے دن کافر سر سے لے کے پاؤں تک کوئلے کی مانند سیاہ ہوں گے، اور جو میری امت ہوگی ان کے وضو والے اعضاء قیامت کے دن سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، قیامت کے دن ان کے وضو والی جگہیں چمک رہی ہوں گی۔ 5 وقت ہاتھوں کو دھوتا رہا، قیامت کے دن ہاتھ بلب کی طرح روشن ہوں گے، منہ کو دھوتا رہا، منہ لائٹ کی طرح چمک فراہم کر رہا ہوگا، حتیٰ کہ اس مومن کے پاؤں بھی سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ اور سرکار نے فرمایا صحابہ پھر اس مجمع میں اپنے امتیوں کو پہچانتا بھی جاؤں گا، حوض کوثر کا جام عطا فرماتا بھی جاؤں گا۔ لیکن جس مقصد کے لیے میں نے یہ روایت بیان کی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے منافقوں کے حوالے سے رب نے فرمایا کہ ان کا نور موت پہ ختم ہو جائے گا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اندھیرا اتنا کہ ان کو کچھ نظر نہیں آئے گا،
لیکن مومن, سچا مومن اور سچا مومن جس نے صدقے دل سے کلمہ پڑھا ہوگا وہ قبر میں بھی پہنچا ہے, پر قبر میں بھی اس کے کلمے والا نور اس کے ساتھ موجود ہے. میدان حشر میں پہنچا ہے تو میدان حشر میں بھی کلمے کا نور اس کے ساتھ ہے. اس روایت کے ساتھ ساتھ اب میں قرآن سے اس بیان کو آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں. سورہ حدید کے اندر رب ذوالجلال جل شانہ اس منظر کو بیان کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات. اللہ فرماتا ہے قیامت کا دن ہوگا جس وقت میرے نبی کے سچے امتی قیامت کے میدان میں قدم رکھیں گے, فرمایا ان کا سامنے والی طرف بھی چمک رہی ہوگی, دائیں جانب بھی چمک رہی ہوگی, بائیں جانب بھی چمک رہی ہوگی. ان کے آگے بھی نور, دائیں بھی نور, بائیں بھی نور. یہ نور کس کا ہے؟ یہ سچے کلمے کا نور ہے اور سچی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑا اور وہ تعلق مضبوط رکھا, مرتے دم تک اسی پہ قائم رہا, قیامت کے دن چلے گا. آگے بھی روشنیاں ہوں گی, دائیں بھی چمک ہوگی, بائیں بھی چمک ہوگی. اور فرمایا یہ نور بالکل واضح طور پر ان کو نظر آ رہا ہوگا. بشراکم اليوم جنات, اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا او مومنو تم اپنے نور کو بچا کے لائے, آج کے دن رب کی طرف سے تمہیں جنت کی خوشخبری نصیب ہو. یہ جنت کی خوشخبری بھی ملے گی. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا, وہ جنت کے جس کے درختوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور اس جنت میں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک هو الفوز العظیم. اور میں رب ہو کے بتا رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سچے کامیاب ہیں. یہ ہے بہت بڑی کامیابی. اب آپ تھوڑی توجہ کیجئے, ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ میں کامیاب زندگی گزاروں, ہے کہ نہیں؟ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے در در کے دھکے کھاٹتا ہے. کوئی سمجھتا ہے اچھا کاروبار بنا لیا تو میری زندگی کامیاب ہو جائے گی, میری جائیداد بڑی ہو گئی تو زندگی کامیاب ہو جائے گی, میرا بینک بیلنس زیادہ ہو گیا تو زندگی کامیاب ہو جائے گی. رب کس زندگی کو کامیاب فرماتا ہے؟ جس نے کلمے کا نور یہاں سے اکٹھا بھی کیا اور قبر میں سنبھال کے ساتھ بھی لے گیا. فرمایا یہ بندہ ہے جس نے زندگی کامیاب گزاری ہے. ذالک الفوز العظیم کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے, کسی پیر کی بات نہیں ہے, کوئی ملفوظات نہیں سنا رہا. یہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے کہ جس نے اس نور کو بچایا اور سنبھال کے لے کے گیا, قیامت کے دن اس کے دائیں بائیں چمک ہوگی. فرمایا یہی شخص اس دنیا کا سب سے بڑا کامیاب شخص ہوگا. اور اس دن سعادتیں کیا ملیں گی, بڑا مزہ آئے گا کہ جس وقت مومن چلے گا سامنے بھی چمک, دائیں بھی چمک, بائیں بھی چمک. لیکن منافق کیا ہوگا اس کا منظر بھی رب نے بیان کیا. فرمایا وَيَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا, اس دن منافق مرد منافق عورتیں مسلمانوں سے کہیں گے جن کے پاس نور ہے اور یہ اپنا نور بچا کے لے کے گئے اور ان کا نور سلامت ہے. منافق تو کیا تھے؟ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّهِ يُبْصِرُونَ, ان کا اندھیرے میں تھے, ان کو تو کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا. ان کو, ان مومنین کو وہ منافق قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ انظرونا نقتبس من نورکم, مومنو ذرا چہرہ ہماری طرف تو پھیرو تاکہ تمہارے چہرے کی چمک سے ہم بھی چمک پا جائیں. منافق لالچ کریں گے کہ آج ان کے نور سے ہم فائدہ اٹھائیں, ان کے نور سے ہمیں بھی راہ نظر آ جائے, ان کے نور سے ہم بھی سفر کر لیں. لیکن رب ذوالجلال جل شانہ نے یہ دنیا بنائی ہے دار العمل, اور قبر کے بعد اگلا جہان ہے دار الجزا. جو کمانا ہے یہاں پہ کمانا ہے, وہاں پہ کمائی نہیں ہوگی, وہاں پہ کمائے ہوئے کا بدلہ ملنا ہے. وہاں پہ کسی کے کہنے سے کسی کو کچھ ملے گا نہیں. منافق کہیں گے کہ پیچھے دیکھو مسلمانوں, مومنوں, ہماری طرف نظر تو کرو تاکہ تمہارے نور سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں. اب مجھے کہنے دو, کچھ طبقہ تو وہ ہے جو اس دنیا میں منافقوں کا ٹولہ جس نے رب کے نبی کے نور کو بھی نہیں مانا, لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو حضور کے غلاموں کے نور کو بھی مان جائیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ یہ وہ نور والے ہیں
کہ جن کے امام نے سچ کہا تھا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، انہوں نے وہاں سے چمک لی، آج ان کی چمک یہاں پہ موجود ہے، کہیں گے کہ پیچھے دیکھو ہماری طرف تاکہ ہم تمہارے نور سے فائدہ اٹھائیں، نقتبس من نورکم، تمہارے نور کا فائدہ ہمیں بھی ہو۔ اب مومن نہیں بولیں گے، رب کی طرف سے فرشتے کو آرڈر ہوگا ان کو اچھا خاصا جواب دو، اور وہ جواب کیا ہے؟ کہا جائے گا ارجعوا وراکم فالتمسوا نورا، یہ نور کی گتھیاں تو رب نے سب کو بانٹی تھیں، جو بھی دنیا میں گیا تھا سب کے پاس یہ پہنچا تھا، وہ نور، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کلمے کا نور سب کے پاس پہنچا۔ اللہ فرمائے گا ان منافقوں سے کہو پیچھے دفع ہو اور جاؤ اپنا نور ڈھونڈ کے لاؤ، تم گنوا کے کیوں آئے؟ اپنا سنبھال کے رکھتے تاکہ یہاں پہ کام آتا، تم نے وہاں پہ ظاہری کلمہ پڑھا، وہ ظاہری چمک تو مل گئی لیکن اصل دل سے نہیں نہ پڑھا تو باطن روشن نہیں ہوا، آج اندھیرے میں ہو، جاؤ اپنا نور ڈھونڈو، تمہیں پتہ چلے کہ تمہارا نور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ، اللہ تعالیٰ درمیان میں ایک دیوار بنا دے گا۔ ظاہری بات ہے منہ نہ بھی کریں، لائٹ کا منہ ان کی طرف نہ ہو، لائٹ کا منہ آگے کی طرف ہو تو پچھلے کو اس لائٹ سے پھر بھی کچھ نہ کچھ تو فائدہ پہنچ ہی جاتا ہے نا، وہ اس روشنی سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن رب نے فرمایا درمیان میں دیوار آ جائے گی، اور اس دیوار کا فائدہ یہ ہوگا کہ منافق کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، اندھیرے میں وہ پریشان ہو جائے گا۔ اس وقت مسلمانوں سے کیا کہے گا؟ ینادونہم الم نکم معکم، وہی بات منافقوں والی، مسلمانوں سے کہیں گے آوازیں دے کر الم نکم معکم، او یار دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، نمازیں تمہارے ساتھ پڑھتے تھے، کلمہ ہم نے تمہارے ساتھ پڑھا، تمہارے نبی کی امامت میں جماعتوں میں شامل ہوئے، حضور کے درس بھی سنے، حضور کا بیان بھی سنا، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے بروز قیامت۔ جس وقت وہ منافق مسلمانوں سے یہ کہیں گے تو مسلمان کیا کہیں گے؟ قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم، فرمایا ہاں ظاہری طور پہ ہمارے ساتھ ملے رہے لیکن باطن تمہارا گندا رہا۔ اصل میں منافقوں نے یہ سوچا چلو ظاہری طور پہ مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، کل حکومت ان کی بن گئی تو ان کے ساتھ ہو جائیں گے، اگر ان کی نہ بنی تو ہم کافروں کے ساتھ چلے جائیں گے، مطلب وہ دنیا کے پجاری تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو فرمائے گا کہ تم تو دنیا میں اپنے نفس کو دھوکہ دے کر کلمہ پڑھتے رہے، اب تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اندھیرے میں رہو گے، دنیا میں تم نے فراڈ لگایا، آخرت میں تمہیں اندھیرا ہی ملے گا۔ لہذا جس شخص نے سچے دل سے کلمہ نہیں پڑھا ہوگا اور جس کا باطن صاف نہیں ہوگا قیامت کے دن وہ اندھیرے میں ہوگا۔ اگلی آیت سنیے، اللہ فرماتا ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون، فرمایا محبوب یہ منافق گونگے بھی ہیں، یہ بہرے بھی ہیں اور یہ اندھے بھی ہیں، یہ کبھی بھی منافقت چھوڑ کے مسلمانی کی طرف آنے والے نہیں ہیں۔ اب توجہ کرنا سارے بھائی، کس نے کہا ان کو گونگا؟ بولیے کس نے کہا؟ بہرا کس نے کہا؟ اندھا کس نے کہا؟ اب منافق سارے اندھے تھے، بولیے نا، دیکھتے تھے، آنکھیں ان کی تھیں، دیکھتے تھے، گونگے تھے سارے کے سارے منافق؟ زبانیں تو تھیں، زبانیں نہیں تھیں تو وہ بکواس حضور کی ذات کو نہیں کرتے تھے، بک نہیں کرتے تھے حضور کے بارے میں، زبانیں تھیں، زبانیں ہیں، بولتے بھی ہیں، رب کیا کہتا ہے؟ گونگے ہیں، آنکھیں ہیں، دیکھتے بھی ہیں، رب کیا کہتا ہے؟ اندھے ہیں، کان ہیں، سنتے بھی ہیں، رب کیا کہتا ہے؟ بہرے ہیں۔ اب آپ مجھے بتاؤ اللہ نے غلط کہا؟ مسلمان سوچ سکتا ہے؟ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچ سکتا کہ رب نے جو کہا وہ غلط ہو۔ اللہ نے کہہ دیا ان کو گونگا ہے، بہرا ہے، اندھا ہے، ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن ایسے دل کو بھی تسلی بھی تو دینی ہے نا کہ دل بھی تو مانے کہ واقعی گونگے ہیں کہ نہیں۔ بولنے والے کو رب نے گونگا کہا، بندے تھے ہم نے مان لیا، ٹھیک ہے یا اللہ گونگے ہیں، لیکن اس دل کی تسلی کا بھی تو کچھ نہ کچھ کرنا ہے کہ دل بھی تو مانے کہ واقعی بہرے ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں۔ اب توجہ کرنا، دل کی تسلی، بولنے والا گونگا کیسے ہے، سننے والا بہرا کیسے ہے،
دیکھنے والا اندھا کیسے ہے؟ یہ دل کی تسلی۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، جب ہم نے قرآن کھولا اس الجھن کو سلجھانے کے لیے کہ ہمیں الجھن پڑ گئی، اس الجھن کے حل کے لیے جب قرآن کھولا تو ہمیں تو قرآن میں کچھ اور بھی معاملہ آگے تک پہنچا ہوا نظر آیا۔ وہ کیا تھا؟ جب قرآن کھولا تو قرآن سے پتہ چلا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ صُمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو گونگا کہا نا، جن کو بہرا کہا، جن کو اندھا کہا، اس آیت میں رب نے ان کو مردہ کہہ دیا۔ کیا کہا؟ بولیے کیا کہا؟ مردہ کہہ دیا۔ اب مردہ کون ہوتا ہے؟ جو ہل بھی نہیں سکتا۔ اللہ خود فرماتا ہے یہ محبوب مردے ہیں، یہ تمہاری گفتگو سن کر جو پیٹھ پھیر کے پھر جاتے ہیں یہ تو مردہ ہے۔ رب نے ان کو مردہ کہا۔ اب آپ سوال کا جواب دیجئے، وہ کھاتا پیتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے۔ چلنے پھرنے والا مردہ ہوتا ہے کہ زندہ؟ بولیے۔ دیکھنے والا، سننے والا، بولنے والا، اٹھنے بیٹھنے والا مردہ ہوتا ہے کہ زندہ؟ مردہ تو ہل جل بھی نہیں سکتا۔ رب نے ان کو مردہ کہہ دیا جو ہلتے بھی تھے، جلتے بھی تھے۔ اب ہماری الجھن سلجھنے کی بجائے مزید الجھ گئی۔ پہلے تو ہم نے یہ حل کرنا تھا نا کہ ان کو بہرا کیوں کہا گیا، مزید قرآن پڑھا تو رب نے ان کو مردہ بھی کہہ دیا۔ لیکن میرے بھائیوں گھبرانا نہیں، قرآن کا نور وہ نور ہے جو کسی کو اندھیرے میں نہیں چھوڑتا، اجالے تک پہنچا کے ہی چھوڑتا ہے۔ میں تو ایک ادنا سا نوکر ہوں جو ہمیں ہمارے اساتذہ کی جو ہے محنتوں سے، شفقتوں سے ملا، میں وہ آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ آئیے قرآن مزید پڑھتے ہیں تاکہ یہ الجھن حل ہو کہ رب نے ان کو بہرا کیوں کہا، وہ تو سنتے تھے، اندھا کیوں کہا، وہ تو دیکھتے تھے، اب تو چلتے پھرتے ہیں، رب نے ان کو مردہ کہہ دیا۔ ہم نے اور قرآن پڑھا تو ہمیں قرآن کی ایک اور آیت ملی، توجہ کیجئے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا۔ فرمایا کیا وہ شخص جو مردہ تھا ہم نے اسے زندگی دی، وہ اور وہ شخص جو مردہ تھا، مردہ ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ رب نے خود قرآن میں سوال کیا تو جواب کیا تھا کہ دونوں برابر۔ یہ آیت کس وقت اتری، کس کے بارے میں اتری؟ ہوا یوں تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام لانے سے پہلے کافروں کے دھڑے میں تھے، کافروں کی سائیڈ پہ تھے۔ جب اسلام لائے، مسلمان ہوئے، حضور کے صحابہ میں شامل ہوئے، اب جگہ جگہ ہر مقام پر، ہر بیٹھک میں، ہر تھڑے پہ تذکرے ہونے لگ گئے، واہ حمزہ، کیا بات ہے حمزہ کی، کیا شان ہے حمزہ کی۔ جس وقت حضرت حمزہ کے چرچے شروع ہوئے نا ہر مجمع میں، اب کافروں نے اپنی محفلوں میں باتیں کی۔ انہوں نے کہا دیکھو مسلمانوں کی حالت کو دیکھو، یہ وہی حمزہ نہیں جو کل تک ہمارے ساتھ تھا، وہ ابو جال کے پاس بیٹھتا تھا، جیسا ابو جال ہے ویسا ہی حمزہ ہے۔ ابو جال کو تو یہ مسلمان مانتے نہیں اور حمزہ کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں ہر جگہ پر، یہ ابو جال اور حمزہ ایک جیسے ہیں۔ رب نے کیا رد، اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا۔ اللہ نے فرمایا او کافرو، یہ بکواس بند کرو، کیا کہ حمزہ، امیر حمزہ اور ابو جال برابر ہیں؟ فرمایا نہیں، برابر نہیں۔ امیر حمزہ مردہ تھے، ہم نے ان کو زندہ کیا۔ ابو جال مردہ تھا، اب بھی مردہ ہے، جو مردہ ہے وہ زندہ کے برابر۔ اس مسئلے سے ہم نے الجھن کو سلجھانا تھا، یہاں پہ مزید الجھن بن گئی۔ ایک ہی جیسا بندہ، وہ بھی کھاتا پیتا ہے، یہ بھی کھاتے پیتے ہیں، وہ بھی دیکھتا ہے، یہ بھی دیکھتے ہیں، یہ بھی چلتے ہیں، وہ بھی چلتا ہے، وہ مردہ، اس کو کیا کہہ دیا؟ امیر حمزہ کو کیا کہہ دیا؟ لیکن یہاں پہ کچھ مسئلہ حل ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ کیوں؟ اسی امیر حمزہ کو پہلے وقت رب نے کیا کہا؟ مردہ کہا، بعد میں ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ زندہ کر دیا۔ یعنی امیر حمزہ پہلے مردہ اب زندہ۔ ہمیں فرق دیکھنا پڑے گا کون سی چیز تھی جو پہلے حمزہ کے پاس نہیں تھی، اب ہے حمزہ کے پاس، تو ہمیں پتہ چل جائے گا اصل زندگی وہ ہے۔ امیر حمزہ کے پاس 2 ہاتھ پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں، 2 پاؤں پہلے بھی تھے،
اب भी हैं, ये सर से लेके पांव तक ये सारा वजूद पहले भी था, अब भी है। इस जिस्म के अंदर रूह पहले भी थी, ये रूह अब भी है। रब फरमाता है पहले मुर्दा अब जिंदा। तो फर्क क्या था? फर्क ये था, पूरी तवज्जो करना, फर्क सिर्फ ये था, अमीर हमजा सारे बदन के होते हुए पहले रब के नबी के दरबार से दूर थे और अब आ गए थे हुजूर के दरबार में। तो रब ने कहा जो जिंदा हो मेरे नबी से दूर हो वो मुर्दा है, और जिसको उस दरबार की निस्बत नसीब हो जाए रब उसे जिंदगी अता फरमा देता है। अब मसला आपको समझ आ गया होगा। रब ने अंधा क्यों कहा? देखते थे लेकिन उनको निस्बत रसूल हासिल नहीं थी। गूंगे क्यों थे? बोलते थे लेकिन दरबार मुस्तफ़ा से राबता कायम कोई नहीं था। बहरा क्यों कहा? सुनते थे लेकिन दरबार मुस्तफ़ा से राबता कायम कोई नहीं था। तो लिहाजा अंधे भी हैं, बहरे भी हैं, गूंगे भी हैं, मुर्दा भी हैं। क्यों? क्योंकि जिंदगी मिलती है जब दरबार से राबता कायम हो जाता है। बात अगर भी आपको अब भी समझ ना आई हो, पूरी तवज्जो कीजिएगा। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ एक मिसाल से, और ये मिसाल से इंशाअल्लाह कोई अनपढ़ बंदा भी होगा तो उसे भी बात अच्छी तरह समझ आएगी। हर घर में इलेक्ट्रिक बल्ब तो लगा है कि नहीं? बोलते जाओ बात ताकि बात समझ आ जाए। हर घर में इलेक्ट्रिक बल्ब लगा है। एक शख्स ने नया मकान बनाया, शाह जी को बुला के ले गए इलेक्ट्रीशियन वाला काम करने के लिए। इन्होंने वायरिंग कर दी, बोर्ड लग गया, तारें लग गई, बोर्ड में बल्ब भी फिट हो गया। मकान नया बना था, मालिक के मकान ने मीटर कोई नहीं लगवाया। बल्ब लगाकर बोर्ड में होल्डर में बटन ऑन करे बल्ब जलेगा? बल्ब तो है लेकिन रोशनी, कान है लेकिन वो बहरा है, आंखें हैं वो अंधा है। बात समझ आएगी। बल्ब है लेकिन चमक, बटन ऑन है लेकिन चमक। वो शाह जी का आके गिरबान पकड़ ले, शाह जी 2 नंबर बल्ब लगाया, तारें तुम्हारी 2 नंबर हैं, ये बटन गलत हैं। शाह जी ने आला क्वालिटी का बोर्ड लगा दिया, आला किस्म की तारें लगाई, आला बल्ब लगा दिया, अब जल जाएगा? और बोलिए जलेगा? बल्ब में चमक लाने के लिए मीटर लगाकर मरकज से राबता जरूरी है। मीटर लगेगा तो बिजली घर से राबता होगा। जब वो राबता होगा तो अब आला तार ना भी हो, घटिया सी भी हो, माड़ा सा भी बल्ब हो, फिर भी चमक उसमें आ जाएगी। बिला तशबीह हो बिला मिसाल समझो, ये सारी कायनात का असल मरकज है दरबार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कान काम तब करेंगे जब दरबार मुस्तफ़ा से राबता कायम होगा। आंखें तब देखेंगी जब दरबार मुस्तफ़ा से राबता कायम होगा। जिंदा को जिंदा तब कहा जाएगा जब हुजूर की जात से राबता कायम हो जाएगा। और जिस वक्त उनसे राबता जुड़ गया ना, फिर जिंदगी के लिए चलना फिरना जरूरी नहीं, फिर कब्र में लेटा भी रब उसे कहेगा ला तकूलू लिमन युक्तल फी सबीलिल्लाह अमवात। कब्र में लेट भी गया है, मुर्दा नहीं कहना। क्यों? इसका मरकज से राबता कायम है। बात समझ आई कि नहीं? बिजली चली जाए, बल्ब लगा हो, मीटर भी लगा हो, तो कोई कहेगा बल्ब फ्यूज हो गया? बल्ब ठीक है, सिर्फ वक्ती तौर पे बिजली चली गई, कब्र में लेट गया, मुर्दा नहीं है। एक दफा जिस्म से रूह निकली, कब्र में अल्लाह ताला उसको पहले से बेहतर जिंदगी अता फरमाएगा। यही फायदा है दरबार मुस्तफ़ा से राबता जोड़ने का। जिनको रब ने बहरा गूंगा अंधा कहा, उनका ताल्लुक नहीं था दरबार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और जब उस दरबार से राबता जुड़ जाता है, फिर इंसान बोले या न बोले, चले या न चले, दुनिया में रहे या कब्र में रहे, रब उसे मुर्दा नहीं कहेगा। अल्लाह उसे फरमाते हैं मुर्दा गुमान भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि हुजूर से राबता जोड़ के गया है, अल्लाह ने कब्र में भी इसे जिंदगी अता फरमाई है। बात चली कहाँ से थी? अमीर हमजा से। रब ने क्या कहा? थे मुर्दा, अब क्या हो गए? क्यों? हुजूर से ताल्लुक, बोलिए ना, हुजूर से ताल्लुक। ये ताल्लुक हजरत अमीर हमजा ने आखिरी दम तक कायम रखा। जंग ओहद में शहीद हुए तो हुजूर की पार्टी में थे, सरकार की गुलामी में थे। और शहादत इतनी दर्दनाक थी कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस वक़्त
لاشیں دیکھنی شروع کی تھیں تو سرکار نے امیر حمزہ کی لاش کو دیکھا تو حضور کی ہچکیاں بن گئی تھیں. سرکار اتنا شدت سے روئے. کیوں؟ سینہ چاک ہے، کلیجہ باہر ہے، آنکھیں نکال دی گئی ہیں، کان کاٹ دیے گئے ہیں، ناک مبارک کاٹ دی گئی ہے، جسم کے اعضاء ٹوٹے پڑے ہیں. میرے نبی علیہ السلام نے دیکھا تو سرکار کی ہچکیاں بن گئیں، حضور رونے لگ گئے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حمزہ کی بہن اور میرے نبی علیہ السلام کی پھوپھی جان، وہ بھی میدان احد میں تھیں. آنے لگی نا تو سرکار نے ان کے بیٹے حضرت زبیر کو کہا کہ جاؤ، حضرت عبداللہ کو کہا کہ جاؤ اپنی ماں کا راستہ روکو تاکہ وہ اپنے بھائی کی لاش کے پاس نہ آئے. جب انہوں نے جا کے راستہ روکا، حضور کے گمان میں تھا کہ یہ عورت ذات ہے، اس حال میں بھائی کو دیکھے گی تو برداشت نہیں کر پائے گی. جب حضرت صفیہ کو روکا گیا تو وہ تھے نا سچے اور سچے بندے جن کا دربار سے رابطہ قائم ہے، ان پہ کوئی کمزوری نہیں ہوتی، کوئی مشکل نہیں ہوتی. حضرت صفیہ نے اپنے بیٹے کے سینے پہ یوں ہاتھ مارا، کہا ہٹ جاؤ، مجھے پتہ ہے میرے بھائی کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور کیا کہا؟ لاصبرن ولا احتسبن انشاءاللہ. اور میں اپنے بھائی کو جس حال میں بھی دیکھوں گی انشاءاللہ صبر کر کے دکھاؤں گی. امیر حمزہ زندہ. اللہ نے کیا کہا کہ امیر حمزہ اب تو روح بھی نکل گئی، بدن چاک ہو گیا، سب کچھ، جسم کے اعضاء کٹ گئے، اب مردہ ہیں؟ نہیں، مردہ نہیں. کیوں؟ دربار مصطفیٰ سے ابھی رابطہ. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جس وقت نہروں کی کھدائی ہو رہی تھی، اس کھدائی کے دوران حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار شریف کے پاس سے کھدائی ہونے لگی تو آپ کا پاؤں مبارک ظاہر ہو گیا. کھدائی کرنے والے نے دیکھا، پاؤں کا انگوٹھا دبایا تو جیسے زندہ بندے کا خون ہٹ جاتا ہے، ہاتھ ہٹاؤ تو دوبارہ آ جاتا ہے، پاؤں کا خون ایک دفعہ ہٹ گیا، جب پیچھے ہٹایا تو دوبارہ خون آ گیا. کیونکہ جن کا رابطہ قائم ہے وہ قبر میں بھی. مزے کی بات، اور پھر میں بات کو ختم کرتا ہوں. اس شخص نے ہاتھ آگے ڈالا. جس وقت امیر حمزہ کی شہادت ہوئی تھی تو ایک کف چادر میں لپیٹ کر ان کو دفن کیا گیا تھا، اور چادر چھوٹی تھی، یہ ہمارے سکول کے بچے بھی جانتے ہیں. سرکار نے فرمایا تھا سر ڈھانپ دو اور پاؤں پہ گھاس رکھ دو. ایسا ہے نا؟ قبر میں دفن کیا گیا پاؤں پہ گھاس رکھ کے. اس دفنانے والے اس نے نا ہاتھ آگے کر کے نا اس گھاس کو اٹھایا جو گھاس پڑا تھا کہ میں وہ گھاس تو اٹھاؤں. وہ کیسا ہے؟ وہ کہتا ہے جب میں نے گھاس کو اٹھایا تو گھاس بھی خشک نہیں ہوا تھا، گھاس بھی ابھی تک سبز ہی پڑا تھا. آپ مجھے بتاؤ کتنے دن گھاس سبز رہتا ہے؟ زمین سے کاٹ کے لاؤ تو دن بھی پورا نہیں نکالتا. وہاں پہ سال گزر گئے کتنے. زندہ. کیوں؟ زندہ لوگوں کے قدموں سے جڑ گیا ہے تو وہ گھاس اب بھی زندہ ہے. اس واسطے اس دربار میں جب رابطہ قائم ہو، میں نے اپنے جمعے پہ بھی بیان کیا، یہاں پہ بھی ضروری سمجھتا ہوں، نوجوان بھائی بھی بیٹھے ہیں، کہ یہ وہ مقدس دربار ہے جس سے رابطہ جڑ جائے تو کبھی بھی زندگی میں ہار نہیں ہوتی. انسان ہر رنگ میں ہی جیتتا ہے، ہر حال میں ہی جیتتا ہے، ہر حال میں ہی فتح پاتا ہے. یہ بات آخری ہے، آپ نے توجہ سے سننی ہے. کوئی بھی آپ کا دوست ہو، عزیز ہو، بڑا شوقین ہو کرکٹ کے میچ کا، اور عموماً لوگوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا انڈیا سے مقابلہ ہو جائے تو مولوی صاحب دعا کرنا، حضرت صاحب دعا کرنا، ہم جیت جائیں. اور ہار ہو جائے تو بڑا سر پیٹتے ہیں، ہائے انڈیا سے ہار گئے. وہ نسخہ سننا، آگے بھی سنانا کہ وہ مقام جس مقام پہ ہار ہے ہی نہیں، تم جس رنگ میں ہوگے جیت تمہاری ہوگی. وہ نسخہ کیا ہے؟ سادہ لفظوں میں پہلے بتا دوں تو وہ ہے دربار مصطفیٰ سے رابطہ جوڑ لو. جس مقام پر ہر حال میں ہی جو ہے سرخروئی ہے، ہار ہے ہی نہیں. غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے عدالت میں کھڑے جج کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا، جس وقت پھانسی کا آرڈر آیا تو انہوں نے کہا تھا ہمیں تو دونوں طرح سے سرفرازی ہے، مرے شہید، مارے اگر تو غازی ہے. ہمیں کیا غم، مار کے آئے تو پھر غازی، مر گئے تو پھر شہید. ہم تو کسی صورت میں ہارنے والے نہیں. لیکن میں حدیث سنانے لگا ہوں. جنگ احد ختم ہوئی، ابو سفیان اس وقت کافروں کے لشکر کا سردار بن کے آیا ہوا تھا. جاتے جاتے اس نے مسلمانوں کے ساتھ کچھ ایسی باتیں کی جو بڑی خطرناک تھیں. جاتے جاتے وہ کہنے لگا اے مسلمانوں، یہ بدر والی جنگ کا ہم نے بدلہ چکا لیا. توجہ ہے آپ کی؟ کیا کہا؟ بدر والی جنگ کا ہم نے بدلہ.
بدر میں تم نے ہمارے 70 مارے تھے، آج ہم نے تمہارے 70 مار دیے، یہ لاپا ہو گئی، بدلہ ہو گیا، تم نے 70 ہمارے مارے، ہم نے 70 تمہارے مارے۔ جنگوں میں ہر روزانہ ہر کسی کی جیت تو نہیں ہوتی، کبھی ایک پلڑا جیتتا ہے، کبھی دوسرا پلڑا جیتا ہے۔ اس دن تم جیتے، آج ہم جیت گئے، اس دن تم نے ہمارے 70 مارے، آج ہم تمہارے 70 مار کے جا رہے ہیں۔ ظاہری طور پہ تو بات بجا تھی، لیکن دیکھنا یہ وہ میچ ہے جس میں ہار کوئی نہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو فرمایا، عمر جواب دو نا اسے، تاکہ پتہ چلے اس کو کہ مسلمان کسی مقام پہ ہارتا نہیں ہے۔ حضرت عمر کو کہا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب دو، اور جواب خود بتایا کیا؟ فرمایا ابو سفیان کو کہو ہم آج بھی ہارے نہیں۔ کیوں؟ فرمایا قتلانا فی الجنہ وقتلاکم فی النار۔ ابو سفیان تم قیامت تک بھی جی لو اور ٹل لگا لو، بدر والی جنگ کا بدلہ ہم سے نہیں چکا سکتے۔ بات 70 کی نہیں کہ 70 برابر ہو گئے، بات یہ دیکھو تمہارے 70 مر کے جہنم میں گئے، تکلیف میں ہیں، ہمارے 70 یہاں سے گئے ہیں سیدھے جنت میں پہنچے ہیں۔ مقابلہ بتا دو، پوری دنیا کو چیلنج کر دو، یہ وہ مقابلہ ہے کہ مومن کسی صورت میں ہارتا نہیں ہے۔ مگر افسوس کہ ہم نے تلوار کی جگہوں پہ ہاتھ میں جو ہے کھلونے اٹھا لیے، اور ہم اس طرف آ گئے جو مقام تھا ہمارا، جس مقام پہ ہمیں ہر صورت میں فتح تھی، ہم اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ ہم نے کہا نہیں، یہ میچ کا میدان ہی جیتنا ہے، فلاں جگہ سے جیتنا ہے، یہ ہے وہ مقام جس مقام پہ 70 مارو تب بھی جیت تمہاری ہے، اور 70 قربان کر دو تب بھی جیت تمہاری ہے، ہار نہیں تمہاری۔ سرکار نے فرمایا عمر بتا دو ان کو، بدر میں بھی جیت ہماری تھی، احد میں بھی جیت ہماری ہے۔ وجہ کیا تھی؟ ذرا دیکھو، کافروں کے گھروں میں سوگ تھا کہ ہمارے 70 مارے گئے، اور جو بدر میں مارے گئے تھے۔ جب احد کے میدان میں صحابہ 70 گئے، صحابہ کے گھروں میں سوگ نہیں تھا، صحابہ ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے تھے، اور مبارک ہو تیرا باپ شہید ہو گیا، مبارک ہو تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ ماؤں کو مبارکیں دیتے تھے، مبارک ہو ماں تیرے بچے میدان احد میں قربان ہو گئے۔ اللہ کے نبی کو مبارکیں دیتے تھے، یا رسول اللہ مبارک ہو تمہارے غلام شہید ہو گئے۔ یہ مبارکیں کیوں تھیں؟ یہ بتا رہی تھیں کہ مومن مر کے بھی جیتا ہے اور جی کے بھی جیتا ہے۔ کیوں؟ جب دربار مصطفیٰ سے رابطہ جوڑتا ہے تو زندگی میں اس کے کبھی خسارہ نزدیک بھی نہیں آتا۔ تو اس واسطے ہمارا اس درس میں یہ آخری پیغام ہے کہ آج بھی زندگی باقی ہے، وقت بھی باقی ہے۔ اگر ہم حضور سے اپنا رابطہ، تعلق اور رشتہ مضبوط کر لیں تو انشاءاللہ آنکھیں تو ہر کسی کی بند ہونی ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آنکھیں بند ہوں گی اور کوئی ہمیں بھول جائے گا یا یہ ہے کہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ نہیں، اس دنیا والی زندگی سے بہتر رب آگے انتظام کر دے گا، اور وہ زندگی اس سے بھی بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ نئے حضرات بھی آئے ہیں، وہ اس بات کو سماعت فرما لیں۔ ماہانہ یہ درس قرآن ہر مہینے کی آخری اتوار کو اس مقام پر منعقد ہوتا ہے، اور قرآن مجید کی آیات مقدسہ کی تفسیر ہم اس ترتیب کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ جو آئے وہ بھی آئندہ آئیں، اور یہ اپنے دل میں ارادہ کر لیں کہ ہم نے کسی اور بھائی کو بھی یہ دعوت دینی ہے، اور جو آج سنا وہ بھی پیغام آگے تک پہنچاؤ۔ جتنا یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا اتنا ہی آپ کے نام اعمال میں ثواب بنتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ کریم اس پاک محفل کا صدقہ شاہ جی کے والد گرامی کو آخرت میں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ سب حضرات کے جتنے رشتہ دار احباب مرحومین ہیں، اللہ سب کی آخرت بہتر بروائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔